اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا سلوک الی اللہ یعنی اللہ کی طرف سفر کے موضوع پر نہایت ہی اہم رہنما نقاط بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ تعلیمات کہ جن تعلیمات کو شیعہ فقہا نے سیکھا اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کر کے اللہ تک پہنچ کر ایک بلند مقام حاصل کیا، اور پھر انہی تعلیمات کو اپنے شاگردوں تک آگے منتقل کیا۔ تو در واقع علامہ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی اپنے ایسے ہی اساتید سے، جن میں ان کے والد مرحوم ہاشم حداد اور دیگر شخصیات شامل ہیں، ایسے سالقان سبل السلام کے لیے وہ رہنما نقاط بیان کر رہے ہیں کہ جو سلوک الی اللہ میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا بیان ہو چکا کہ عرفان شیعی فقاہتی میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور شریعت کے بغیر کوئی شخص عرفان اسلامی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی قرب کے بلند ترین مقام پر شریعت کو پامال کر کے کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا جو تعلیمات قرآن و اطرت ہیں وہی در واقع سلوک الی اللہ کا معیار ہے۔ لیکن جب ہم تعلیمات قرآن و اطرت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انسان بس اوقات بعض چیزوں کو مطالعہ کر کے پریشان ہو جاتا ہے کہ بالاخره میں کیا کروں۔ یعنی آپ ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور ماہ رجب المرجب سے متعلق اذکار، اوراد اور کلمات اور دعاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو الا ماشاء اللہ روایات موجود ہیں اعمال کے بارے میں، اذکار کے بارے میں۔ تو بس اوقات وہی تازہ مسلمان والی بات جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ شخص جو تازہ مسلمان ہوا اور اسے وہ مسلمان کرنے والا شخص جو ہے وہ اذان فجر کے وقت مسجد لے جاتا ہے اور مختلف اوراد دعاؤں میں مصروف رکھتا رات کو آدھی رات کو اس کو واپس گھر بھیجتا ہے، تو اگلے دن وہ معذرت کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ جو مجھے 24 گھنٹے دعاؤں میں، اذکار میں، اوراد میں الجھا کر رکھے اور میں اپنی دوسری دنیاوی اور زندگی کی مصروفیات سے محروم ہو جاؤں۔ تو ایسا ہی حال جو ہے وہ بس اوقات سالقین طریق الی اللہ کے لیے بھی پیش آتا ہے کہ جب وہ رجوع کرتے ہیں دعاؤں کی کتابوں کی طرف، اذکار کی طرف، روایات کی طرف، تو یہ سب اذکار، روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہی نقل ہوئے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان تمام کو انجام دینا شروع کر دے تو اس کا بھی وہی تازہ مسلمان والا حشر ہوتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک انہی اوراد اور اذکار میں اپنا وقت مصروف کر لے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسے اور کوئی جو معاملات زندگی ہیں ان سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں کہ وہ تمام اپنے معاملات کو ایک نظم و نسق کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ پس ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اتنی روایات موجود ہیں، اتنے فرامین موجود ہیں، اتنی چیزیں موجود ہیں، اور بس اوقات ہم بعض افراد جو ذکر و اذکار کی جو اس میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لی، یہ دعا پڑھ لی، یہ ذکر کر لیا، وہ ذکر کر لیا، اور وہ بھی اسی طرح سے اپنے عمل سے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی زبان سے وہ اظہار نہیں کرتے، زبان سے جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں یہ ذکر بھی کرتا ہوں، یہ ذکر بھی کرتا ہوں، یہ عمل بھی کرتا ہوں، یہ عمل بھی کرتا ہوں۔ وہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس اظہار میں پشیمانی اور ناراحتی موجود نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ان کے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ بالاخره ان اذکار اور اوراد کا ان کی زندگی پر کیا نتیجہ ہوا ہے، کیا وہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں ان اذکار اور اوراد کے نتیجے میں، کیا ان کی معرفت میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ کو 0/0 دکھائی دے گا، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ پس ان اذکار، ان اوراد نے اسے سلوک الی اللہ میں معرفت کے مقام تک نہیں پہنچایا ہے۔ اس کی زندگی میں وہ انقلاب ایجاد نہیں ہوا جس انقلاب کی ایک عارف سے، ایک سالک سے توقع ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس حیرت اور پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہی ہے کہ ہمارے جو علماء، فقہا جنہوں نے اس راستے پر سفر کیا ہے اور ان منازل کو خود طے کیا ہے قرآن و اطرت کی روشنی میں،
ہمیں ان علماء کی جو عملی سیرت ہے اس کو مشعل راہ قرار دینا ہے، یعنی ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی قرآن و سنت کے جو استنباط ہے اور اس میں جو تحقیق ہے اس میں اپنا وقت گزارا ہے، تمام روایات احادیث کا جائزہ لیا ہے اور ان میں سے بہترین نکات کو اپنے لیے انتخاب کیا ہے اور ان کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ لہٰذا یہ چیز نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے علماء کے حالات زندگی کو جاننا، ان کی روش کو جاننا، ان کے طرز عمل کو پہچاننا، ان کی جو سلوک اللہ کا جو ان کا طریقہ ہے اسے جاننا نہایت ہی ضروری ہے، وگرنہ ہم اس روایت میں اور اس روایت میں فرق بیان نہیں کر سکتے۔ دونوں روایتیں ہیں اور دونوں انسان کو عمل بیان کر رہی ہیں اللہ کی طرف پہنچنے کا۔ اب انسان ان دو روایتوں پر کیسے عمل کرے تو ہم دیکھیں گے کہ علماء نے کیا روش اپنائی ہے، ان کی طرز زندگی میں کیا طریقہ کار رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ دو روایات پڑھی ہیں، تو ان دو میں سے جو سب سے زیادہ مستند تر ہے، جو سب سے زیادہ سلوک اللہ میں انسان کے جو اللہ تک پہنچنے میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے، وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کے حالات زندگی میں ان وظائف کو، ان دستور العمل کو بیان کیا جاتا ہے جن پر انہوں نے خود عمل کیا ہے۔ اور ہماری گزشتہ 2 دنوں سے ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور ماہ رجب المرجب سے متعلق جو حدیث ملک داعی ہے، اس پر ہم نے آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم علامہ سید محمد حسینی طاہرانی، جو مرحوم ہاشم حداد کے شاگرد تھے، ان کی جانب سے جو ماہ رجب المرجب سے متعلق اپنے شاگردوں کو جو نصیحتیں کی جاتی تھیں، ان نصیحتوں کو آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درواقع یہ نصیحتیں انہی اعمال پر مشتمل ہیں جو روایات میں ماہ رجب المرجب سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ روایت ہی کا سہارا کیوں نہیں لیتے، کیوں آپ علامہ حسینی طاہرانی کی جانب سے یہ نصیحتیں نقل کر رہے ہیں، کیوں امام صادق کی جانب سے ان نصیحتوں کو نقل نہیں کر رہے؟ تو عزیزان محترم، جب ہم قال الصادق و قال الباقر کا ذکر کرتے ہیں اور حضرات ائمہ معصومین کی جانب سے نصیحتیں بیان کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تومار اور ایک بہت بڑا ذخیرہ اعمال کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو اگر مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں روایات کی طرف رجوع کریں، اس سلسلے میں دعاؤں کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، آپ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے کہ کس قدر اعمال، کس قدر روایات، کس قدر مطالب جو ہیں وہ ان چیزوں سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ایک انسان کیا کرے؟ انسان اپنے آپ کو حیرت اور پریشانی سے اگر نکالنا چاہتا ہے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان ایسی شخصیات کی رہنمائی پر عمل کرے جو اس راستے کو پہلے سے طے کر چکے ہیں۔ بس یہ ابھی تک ہمارے لیے فائنل ہو چکا ہے کہ اللہ کے مہینوں میں ماہ رجب المرجب ایک نہایت ہی عزیز ترین مہینہ شمار ہوتا ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے سے متعلق کچھ اعمال بھی بیان ہوئے ہیں روایات میں۔ تو علامہ صادق طاہرانی کہتے ہیں کہ میرے بابا ماہ رجب المرجب کے آغاز سے پہلے اپنے جو شاگرد ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، جو ان کے درسوں میں آیا کرتے تھے، ان کو ماہ رجب المرجب کی عظمت سے متعلق تفصیلی گفتگو فرمایا کرتے تھے، کچھ اعمال بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ان تمام اعمال کا ہم خلاصہ بیان کریں تو میرے والد بزرگوار یہ کہا کرتے تھے کہ اس ماہ رجب المرجب میں جس قدر انسان سالک کے لیے ممکن ہے وہ مرحوم قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے وظائف پر عمل کرے، یعنی وہ دستور العمل اور وہ وظائف جو مرحوم قاضی ماہ رمضان سے متعلق بیان کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، ان وظائف پر عمل کرے۔ اور وہ وظائف کہاں سے لیے گئے ہیں؟ وہ وظائف بھی روایات اہل بیت سے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو مرحوم قاضی کے وظائف میں موجود ہے اور جسے مرحوم علامہ طاہرانی بھی اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں، وہ ذکر تحلیل ہے۔ ذکر تحلیل کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ ذکر تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی اللہ کی طرف سفر کرنے والا سالک اس وظیفے کو انجام دے سکتا ہے، لہٰذا اسے ذکر عام کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص استاد کی اجازت کی ضرورت
نہیں ہے۔ جیسے روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق انسان عمل کرے اور اس ذکر تحلیل یعنی ذکر لا الہ الا اللہ کو ماہ رجب المرجب کی راتوں میں انسان جو ہے وہ انجام دے۔ اب ذکر تحلیل کی اہمیت سے متعلق میں آپ کی خدمت میں اگر چند کلمات بیان کروں تو سب سے پہلے نقطہ یہی ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو شخص اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کو انجام دیتا ہے اس ذاکر کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، یعنی وہ حجاب کے بغیر حقائق کو مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ ایسا نہایتی مجرب اور نہایتی جو ہے وہ فوق العادہ اور خاص قسم کا یہ ذکر ہے۔ اگر آپ تمام انبیاء الہی کی تعلیمات کا نچوڑ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تمام آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں کا نچوڑ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہ ذکر لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے پہلا اصول ہے جو رسول خدا نے اپنی امت کو تعلیم دیا، کہ جب کہا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے اگر کہوں تو ایک بہت بڑا لشکر ہے تو آپ کیا کہو گے؟ کہا ہم جو ہے وہ تسلیم کریں گے اگر آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو کہا جو آپ میری اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، پس لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہی جملہ رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اگر جو ہے وہ ہم آپ کو دنیا کی تمام جو ہے وہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، آپ یہ لا الہ الا اللہ کا جو اعلان ہے اس سے ہاتھ اٹھا لیں، تو کہا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ذکر لا الہ الا اللہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ وہ پہلا پیغام ہے اور وہ بنیادی پیغام ہے جو تمام انبیاء الہی اور تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختلف کتابوں میں، جن میں التوحید جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 28 ہے، اسی طرح سے ثواب الاعمال کے اندر مرحوم جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 54 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ اخلاص کا کیسے معلوم ہو؟ وَإِخْلَاصُهُ أَن يَحْجِزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر اخلاص کا علم حاصل کرنا ہے تو یہ علم یہاں سے ہوگا کہ انسان کے اعضاء و جوارح اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں گے۔ یعنی کیسے گواہی دیں گے؟ یعنی انسان کے اعضاء و جوارح ان تمام محرمات الہی سے اجتناب کریں گے جنہیں اللہ نے اس عبد مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔ پس یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے اخلاص کا اظہار محرمات الہی کے سے اجتناب کی صورت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ پس یہ نہایتی اہم ذکر ہے۔ اگر ماہ رجب المرجب میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ اور ذکر لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جسے مرحوم شیخ الریاملی نے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 484 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے کہ من قال فیہ لا الہ الا اللہ الف مرہ، یعنی جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ذکر تحلیل کو ماہ رجب المرجب کی راتوں میں 1000 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا تو کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کرے گا۔ یعنی جو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے مکتوب ہو رہی ہیں۔ وَبَنَ اللَّهُ لَهُ 100 مدینہ فی الجنہ، اور اللہ اس کے لیے جنت میں 1000 شہر تعمیر کرے گا۔ تو بس لا الہ الا اللہ ماہ رجب المرجب میں کہنے کی اس قدر تاکید روایات میں، اس قدر اہمیت روایات میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرا عمل جو ماہ رجب المرجب میں نہایتی اہمیت کا حامل ہے
وہ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مرحوم شیخ صدوق ثواب الاعمال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 53 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اِنَّا نُوحًا رَقِبَ السَّفِینَةَ اول یوم من رجب، یعنی حضرت نوح نے جب اپنی کشتیوں پر مسافروں کو سوار کرنا شروع کیا تو پہلی رجب المرجب کو ان لوگوں کو کشتیوں پر سوار کرنے کا حکم تھا، لہٰذا فَأَمَرَ مَن مَّعَهُ، جو بھی حضرت نوح کے ساتھ تھے انہیں حضرت نوح نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اَن يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، کہ ہم نے کل پہلی رجب کو کشتی پر سوار ہونا ہے، تو کل کے دن تمام جو مسافر ہیں وہ روزہ رکھ کے کشتی کے اوپر سوار ہوں گے۔ وقال، اور پھر کہا، من صام ذَلِكَ الْيَوْمَ، کہ جو اس پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتا ہے، تباعدت عنہ النار مسیرۃ سنہ، کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت سے دور ہو جاتی ہے۔ ومن صام 7 ایام، اور جو ماہ رجب المرجب میں 7 دن روزے رکھتا ہے، اغلقت عنہ ابواب النیران 7، تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ومن صام 8 ایام، اور جو ماہ رجب المرجب میں 8 دن روزہ رکھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنہ 8، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ کسی بھی دروازے سے یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ومن صام 15 یوما، جو 15 دن ماہ رمضان اس رجب المرجب کے روزے رکھتا ہے، اعطی مسألتہ، تو اس کو اس کی تمام حاجات جو ہے وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ سے جو وہ سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو قبول کرتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے۔ ومن زادہ اللہ عز وجل، اور جو 15 دن سے زائد روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو اور بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ پس ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت میں بیان ہوتا ہے، رجب شہر عظیم، رجب ایک عظیم مہینے کا نام ہے، یضاعف اللہ فیہ الحسنات، یعنی جو کوئی بھی ماہ رجب المرجب میں نیکیاں کرتا ہے، حسنہ انجام دیتا ہے، تو اللہ ان حسنات کا اجر اس کو ڈبل ٹرپل کر کے عطا کرتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهَا السَّيِّئَاتِ، اور اس کے جو یہ نیکیاں ڈبل کر رہا ہے تو اس کے مد مقابل خداوند متعال اس کے نامہ اعمال سے سیئہ یعنی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ، اور جو شخص بھی ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتا ہے، صامہ یعنی ایک دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے، تو تباعدت عنہ النار مسیرۃ 100 سنہ، تو اس سے جہنم کی آگ 1000 سال کے فاصلے پر دور ہو جاتی ہے، یعنی 100 سال کے فاصلے پر جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ومن صام 3 ایام، اور جو 3 دن روزہ رکھتا ہے ماہ رجب المرجب کا، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پس اگر ان تمام چیزوں کا ہم خلاصہ کرنا چاہیں جو روزے سے متعلق بیان کی ہیں، تو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا بہت ہی بافضیلت عمل ہے، اور ماہ رجب المرجب کے روزے سے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، یعنی اللہ نے ماہ رجب المرجب کے روزوں کے لیے ثواب کو معین کر رکھا ہے۔ 1 دن کا ثواب کتنا ہے، 2 دن کے روزے رکھنے کا ثواب کتنا ہے، 3 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے، 7 دن، 8 دن، 15 دن، حتیٰ کہ اِلیٰ اَن یَنتَہِیَ اِلیٰ تمام الشہر، جو تمام مہینے میں روزے رکھتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، یہ باقاعدہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا عرفاء شیعہ مرحوم قاضی سے لے کر مرحوم علامہ صادق حسینی طہرانی تک تمام لوگ ماہ رجب المرجب میں جہاں اس ذکر تحلیل کی تاکید کرتے ہیں، وہاں وہ اس روزے کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں انسان سالک روزہ رکھے۔ لیکن اس بات کی شرط ہے کہ انسان کے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہے کہ اگر میں ماہ رجب المرجب میں یا ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھوں گا تو رمضان المبارک کے روزے میں نہیں رکھ سکتا، تو اس خوف کی وجہ سے وہ ماہ رجب کا روزہ ترک کر سکتا ہے، وہ شعبان کا روزہ ترک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں طاقت موجود ہے، وہ خود کو
اس جو ہے وہ حالت میں تصور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور ان 3 مہینوں میں روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ رجب المرجب مکمل روزہ رکھے، ماہ شعبان المعظم مکمل روزہ رکھے، ماہ رمضان المبارک مکمل روزہ رکھے۔ اور یہ انسان کے سلوک اللہ کے لیے نہایت ہی اہم وظیفہ ہے جو عرفاء شیعہ کی جانب سے بیان ہوا ہے۔ تیسرا عمل جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس ماہ رجب المرجب میں، وہ نماز لیلۃ الرغائب ہے۔ لیلۃ الرغائب کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ الرغائب ایک ایسی رات کو کہتے ہیں کہ جس رات میں اللہ کا بندہ اللہ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اللہ سے رغبت رکھتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات انسان عمل انجام دیتا ہے اور وہ عمل انسان کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ عمل مجسم ہو کر انسان کے سامنے آتا ہے اور انسان کی قبر میں اس کے ساتھ مونس قرار پاتا ہے، اس کا ہمدم قرار پاتا ہے، اس کا جو ہے وہ دوست قرار پاتا ہے، رہنما قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس لیلۃ الرغائب کے اعمال کے لیے روزہ رکھنا مقدم ہے، اور یہ در واقع ماہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کا یہ عمل انجام دینا ہے۔ لہٰذا جس شخص نے بھی لیلۃ الرغائب کے اعمال انجام دینے ہیں اس کے لیے مقدمہ روزہ ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے، لیکن بالفرض اگر ایک شخص لیلۃ الرغائب کے اعمال کو انجام دینے سے پہلے روزہ نہیں رکھ پاتا، کسی بھی وجہ سے بھول گیا، بیمار ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو وہ روزے کے بغیر بھی اس صلاۃ لیلۃ الرغائب کو انجام دے، لیکن لیلۃ الرغائب کے اعمال کی تکمیل میں اعلیٰ درجہ اگر حاصل کرنا ہے تو وہ صوم روزے پنجشنبے یعنی جمعرات کا روزہ رکھ کے پھر اعمال لیلۃ الرغائب میں داخل ہونا ہے۔ لہٰذا لیلۃ الرغائب کے اعمال کیا ہیں؟ لیلۃ الرغائب کے اعمال میں یہ ہے کہ پہلی جمعرات جو ماہ رجب المرجب کی ہے اس میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس روزے کے بہت عظیم ثواب، بہت عظیم فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن نماز لیلۃ الرغائب کیا ہے؟ نماز لیلۃ الرغائب اس طرح سے ہے کہ انسان مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران 12 رکعات نماز کو انجام دیتا ہے۔ ظاہر ہے 12 رکعت نماز انجام دینی ہے تو ہماری جو مستحب نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، پس ٹوٹل اس نے 6 نمازیں پڑھنی ہیں، اور ہر نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے، یعنی تشہد کے بعد سلام کہنا ہے، نماز کو ختم کرنا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، پھر 2 رکعت نماز کو انجام دینا ہے۔ اب جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں اس نے نماز کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اس نے 1 مرتبہ سورہ الحمد کی قراءت کرنا ہے، 3 مرتبہ اس نے سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر 12 مرتبہ اس نے سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، قل ھو اللہ احد۔ پس یہ اس نے 1 رکعت کے اندر 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، 3 مرتبہ اس نے قدر کی تلاوت کی، 15 ہو گئے، اور 1 دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت ہوئی، تو ٹوٹل یہ 16 سورتیں جو ہے وہ اس نے 1 رکعت نماز کے اندر جو ہے وہ انجام دینی ہے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت، اسی طرح سے تیسری رکعت، اسی طرح سے 12ویں رکعت۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو پھر اس نے نماز مکمل کرنے کے بعد جب تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے تو 70 مرتبہ اس نے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ وہ درود کون سا ہے؟ وہ درود یہ ہے کہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، 70 مرتبہ اس درود کو پڑھنا ہے۔ اس درود کو انجام دینے کے بعد وہ سجدے میں چلا جائے گا اور 70 مرتبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اعتراف کرے گا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ 70 مرتبہ اس ذکر کو انجام دینے کے بعد وہ سجدے سے سر کو اٹھائے گا اور پھر 70 مرتبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرے گا، کہے گا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ 70 مرتبہ اس ذکر کو انجام دے گا۔ یہ ذکر 70 مرتبہ جب کمپلیٹ ہو گیا تو دوبارہ سجدے میں جائے گا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں 70 مرتبہ پھر کہے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور جب یہ 70 مرتبہ کا عدد کمپلیٹ ہو جائے تو اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسی طرح سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی تمام حاجات کا ذکر کرے،
اور اگر سجدے میں اس کے لیے دشوار ہے تو اٹھ کر بیٹھ جائے اور اپنی تمام حاجات کا اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ذکر کرے، اللہ اس کی تمام حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اب اس عمل کی فضیلت سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اس ذات پروردگار کی قسم ہے کہ کوئی بھی بندہ، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، جو اس نماز لیلۃ الرغائب کو انجام دے گا، مجھے اس ذات کی قسم اللہ اس کے تمام گناہوں کو محو کر دے گا اور معاف کر دے گا۔ اب وہ گناہ کیسے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ان گناہوں کی تعداد جو ہے وہ دریاؤں میں جو جھاگ اٹھتی ہے نا، پوری دنیا میں جتنے بھی دریا موجود ہیں ان میں جو لہریں اٹھتی ہیں، جھاگ ایجاد ہوتی ہے، اس جھاگ کی مقدار سے زیادہ اس کے گناہ ہوں تب بھی اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمام دنیا میں موجود صحراؤں کے اندر جو ریت کے ذرات ہیں، اگر اس کے گناہ ان ذرات کی تعداد سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، خداوند متعال ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو یکجا کر کے ان کا وزن کیا جائے تو اگر اس کے گناہوں کا وزن ان پہاڑوں کے وزن سے زیادہ ہو تب بھی خداوند متعال ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اور ان درختوں پر جتنے بھی پتے ہیں، ان پتوں کو کیلکولیٹ کیا جائے، ان کو شمار کیا جائے، اس کے گناہ ان پتوں کی تعداد سے بھی اگر زیادہ ہوں تو اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب صرف گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، پھر اب یہاں مرحلہ یہ آتا ہے وَيَشَفَّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي 700 مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّنْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارِ، اور قیامت کے دن یہ نمازی جس نے لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھی ہے، یہ اپنے اہل بیت میں سے 700 ایسے افراد کو کہ جو جہنم کے مستحق ہیں، انہیں یہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لا سکتا ہے۔ لہٰذا جب پہلی رجب المرجب کو یہ جو لیلۃ الرغائب کو جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں، جب اس نمازی کو قبر میں پہلی رات کے لیے جب اتارا جائے گا تو یہ نماز ایک مجسم صورت میں، نہایت ہی خوبصورت صورت میں، نہایت ہی بہترین شکل میں، نہایت ہی کشادہ روئی کے ساتھ اور نہایت ہی خوبصورت فصیح زبان کے ساتھ اس نمازی کے سامنے مجسم ہو کر اس سے ہم کلام کرے گی۔ کیا کہے گی؟ یا حبیبی ابشر فقد نجوت من کل شدت، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ہر سختی سے نجات مل گئی ہے۔ تو یہ قبر کا جو میت ہے یہ تعجب کرے گا، نمازی تھا لیلۃ الرغائب کا، یہ تعجب کرے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ میں نے آج تک تم سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہے، تمہارے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے آج تک میں نے اس خوشبو کو استشمام نہیں کیا ہے، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو یہ کہے گا یا حبیبی انا ثواب تلک الصلاۃ، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، میں اسی نماز کا ثواب ہوں۔ کون سی نماز؟ التی صلیتہا اللیلہ، کہ میں اس نماز کا ثواب ہوں جسے تم نے اس رات انجام دیا تھا، فی بلدۃ قضا، فلاں شہر کے اندر، اور فی شہر قضا، فلاں مہینے کے اندر، وفی سنت قضا، اور فلاں سال کے اندر تم نے جس نماز کو انجام دیا تھا وہ میں ہی تو نماز ہوں۔ جئتو اللیلہ، اور آج یہ تمہارے دفن کی پہلی رات، جئتو میں آئی ہوں، لأقضی حقک، تاکہ میں تمہارے حق کو ادا کروں۔ تم نے مجھے وجود بخشا ہے تو تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے اس حق کو ادا کروں۔ وآنس وحدتک، اور میں تمہاری اس تنہائی میں تمہارا مونس قرار پاؤں۔ وارفع عنک وحشتک، اور اس قبر کے اندر جو تم وحشت میں مبتلا ہو، میں آئی ہوں تمہاری اس وحشت کو برطرف کرنے کے لیے، اس پریشانی کو برطرف کرنے کے لیے۔ اور پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، ظَلَّلْتُ فِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ عَلَى رَأْسِكَ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو قیامت کے دن میں تمہارے اوپر ایک سائبان کی طرح، ایک چھتری کی طرح تمہارے اوپر سایہ کروں گی تاکہ تم اس دھوپ کی شدت سے قیامت کے دن جو ہے وہ محفوظ رکھو۔ وَإِنَّكَ لَن تُعْدَمَ الْخَيْرَ مَنْ مَوْلَاكَ أَبَدًا،
اور حقیقتاً کبھی کبھی بھی تمہاری نیکی جو ہے وہ تم سے دور نہیں ہوگی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ پس خلاصہ اگر کیا جائے تو ماہ رجب المرجب کی فضیلت اپنی جگہ، ماہ رجب المرجب کے اعمال جو ذکر تحلیل بیان کی، یا ماہ رجب المرجب میں جو یہ روزوں کی فضیلت بیان کی، یہ سب اپنی جگہ، اور ماہ رجب المرجب کی پہلی رات جو لیلۃ الرغائب کی عظمت ہے، جو اعمال ہیں، یہ اس قدر عظیم جو ہے وہ اعمال ہیں، اور اس قدر اس مصلی کے لیے اور اس عین الرجبیون کے مصداق اس مؤمن کے لیے حائز اہمیت ہے کہ ہم نے یہ بزرگان کے کلام کو جو انہوں نے اہل بیت کی روایات سے، اہل بیت کے فرامین سے بیان کیے ہیں، ہم نے انہیں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے تاکہ ہمارے اندر ترغیب ایجاد ہو کہ ہم ان اعمال کو ماہ رجب المرجب میں انجام دیں اور عین الرجبیون عین الرجبیون عین الرجبیون کا مصداق قرار پائیں۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔